ذوالحجہ کا مہینہ سارا کا سارا احترام اور عظمت والا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 راتیں، ان کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور احادیث کے اندر الگ سے بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک دن ہے عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس دن کی اہمیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سورہ بروج کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، وَمَشْهُودٍ، قسم ہے اس دن کی جس دن حاضری دی جاتی ہے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ سے مراد قیامت کا دن ہے، وَشَاهِدٍ سے مراد جمعے کا دن ہے، وَمَشْهُودٍ سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرفہ کے دن کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل یوم عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے جتنی زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن کی عظمت یہ ہے کہ اس دن بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سال بھر کے روزوں میں مجھے زیادہ محبوب عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم عرفہ کے دن کے روزے کو 2 سال کے روزوں کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ تو سورۃ البروج کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ عرفہ کا دن بہت ہی عظمت والا ہے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی شخص کے اندر طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے۔ پھر عرفہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ تو عرفہ کے دن سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ جو آدمی جس ملک کے اندر بھی رہ رہا ہے تو اس ملک کے اندر جب 9 تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ سعودی عرب کے حساب سے وہ روزہ نہیں رکھے گا، تو ہر آدمی اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھے گا۔ ملک کے حساب سے کس طرح رکھے گا؟ جس طرح میں نے بتا دیا کہ جس ملک کے اندر بھی رہتا ہے اس ملک کے اندر جب 9 تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ تو جب وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کو یہ سارا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔